Mughira bhai, I was looking at another hadith, so I came across something very interesting. ایک حدیث یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ انڈا چوری کریں یا کوئی روپ کا پیس چوری کریں تو آپ کے ہاتھ بھی کٹیں گے اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی آپ کے اوپر. اور دوسری طرف ایک حدیث یہ تھی کہ کوئی کٹنگ یا کوئی سزا نہیں ہے ایک ٹریٹر کے لیے، پلنڈر کے لیے اور ایک اور بندے کے لیے. پلنڈر جو کہ پوری تہس نہس مچا رہا ہے اس کو معاف کر دیا گیا ہے ایک حدیث کے مطابق، اور دوسری حدیث کے مطابق جو ہے انڈا، صرف ایک انڈا چوری کرنے والے کو بھی انہوں نے پکڑ کے کہا ہے کہ جی اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر حدیث کو یا ہر واقعے کو نا صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس حالات اور اس کانٹیکس میں سمجھیں جو جس حالات میں وہ بات کی گئی ہے. یہاں پہ جو انڈے کی بات کی گئی ہے نا، یہ انڈے کی بات، یہ وہ مرغی والا انڈا نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث میں مینشنڈ ہے، اور نہ یہ وہ والی رسی ہے کہ آپ کہیں کہ جی چھوٹی سی ایک سٹرنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اٹھا لی اور آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. شریعت کے اندر جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، حدود قائم کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ پرنسپلز ہیں، بڑے اسٹینڈرڈز ہیں، بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک بینچ مارک کو فالو کیا جاتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی وہ والا انڈا نہیں ہے. باقاعدہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور کلاسیکل اسکالرز نے اس بات کی وضاحت کی ہے. آج کل کے دور کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ بات، ان کو بھی بات سمجھ آتی تھی کہ یہاں پہ جو انڈے کی بات کر رہے ہیں لوہے کے بال کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی چیز جو لوہے کی ہے، ہیوی ہے، اور وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ جو شریعت نے ایک منیمم لمٹ سیٹ کی ہے کہ اگر آپ اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں چوری کے اندر تو آپ کے ہاتھ کٹتے ہیں، تو وہ اس تک پہنچتی ہے. اسی طریقے سے جو رسی کی بات کی گئی ہے، رسی دیکھیں جنرلی رسی کی تو بہت مختلف اقسام ہے. علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ وہ والی رسی نہیں، اس سے مراد بڑی رسی ہے. خاص طور پہ ایسی رسیاں جس سے وہ بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں باندھا کرتے تھے، جیسے شپس کے اندر ہوتی ہیں بڑی بڑی رسیاں، اور جن کی قیمت اگین ایسی ویلیوبل جو اس لمٹ تک پہنچے جس لمٹ کو شریعت نے سیٹ کیا. اور لمٹ واضح، ایک کوارٹر آف دینار جو ہے گولڈ کوائن، اس کا ایک کوارٹر ہے، وہ شریعت نے ایک لمٹ طے کی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہاں اگر کوئی ایسی ویلیوبل چیز اس لمٹ کو کراس کرتی ہے تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بات بنتی. تو اس کے آؤٹ آف کانٹیکس اگر آپ صرف ورڈز کی بات کریں گے تو ورڈز کے ملٹیپل میننگز ہو جاتے ہیں. اس کے کانٹیکس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس دور کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو پھر یہ تو بتائیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ انڈا بہت ویلیویبل ہے یا جو وہ روپ ہے بہت ہی قیمتی ہے، تو آج آ کے پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جو بندہ تباہی مچا رہا ہے یا جو چیزوں کو چوری کری جا رہا ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، بالکل چھوڑ رہے ہیں، اور یہاں پر چلو اس قیمت کے برابر بھی ہے لیکن کم سے کم اس پلنڈر یا ٹریٹر کے برابر تو نہیں نہ ہوئی بات. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پہ آپ نے غور نہیں کیا. آپ در حدیث کے الفاظ پہ غور کریں اور میننگ پہ غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی بات. حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. حدیث میں یہ بات ہے کہ اس کے لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. دیکھیں، ہر گناہ کی، ہر چوری یا ڈکیتی، اس کے مختلف سزائیں ہیں. چور جو چوری کرنے والا ہے اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. اب اس حدیث میں یہ مینشنڈ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بالکل فری ہے اور اس کو کچھ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا پھر، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیگر ایویڈنسز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا دوسری ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے جیسے ڈکیتی کی سزا ہے کہ اگر ایک بندہ ڈکیتی کرتا ہے اور وہ اسلحہ دکھاتا ہے تو اس کی سزا قتل تک ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، شریعت کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے نا، حدود وہ ہوتی ہیں جو ڈیفائنڈ پنشمنٹس ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، اور آپ نے حدود یعنی جو ڈیفائنڈ پنشمنٹس ہیں وہ اسلام میں تھوڑی سی ہیں، یعنی وہ نمبرڈ ہیں، آپ 1 2 3 4 کر کے اس کو گن سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جرائم کی تو بہت سی صورتیں. تو چوری جو ہے اس کی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی، اسلام نے مقرر کر دی. باقی ڈکیتیوں کی تو کرپشن کی 1000 قسمیں موجود ہیں. اب اگر ہر ایک کی ڈیفائن پنشمنٹ مینشن کرنا شروع کر دیتے تو وہ تو پھر اتنی تفصیل ہو جاتی کہ وہ شاید ایک ریزنیبل نہ ہوتی. تو شریعت کے اندر سزائیں موجود ہیں اور اتنی سخت سزائیں موجود ہیں کہ بعض اوقات وہ قتل تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن ہاں، وہ ڈکیتی کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. خاص طور پر ڈکیتی سے مراد میری یہ ہے کہ جب بندہ سامنے موجود ہے اور اس کے سامنے آپ کوئی زبردستی چیز اٹھاتے ہیں کسی اسلحے کو دکھا کے یا کسی اور وجہ سے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک بندے کو جھپٹ کے چیز لے جاتے ہیں، جس طریقے سے سنیچنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ چوری نہیں ہے، تو چوری ایک اسپیسیفک جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. دیکھیں، یہ جو چیز آپ نے بات کی نا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، ایک انڈے کی بات ہے، اور یہ چیز سبجیکٹو ہے کہ کیا چیز ویلیوبل ہے اور کیا چیز ویلیوبل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل سبجیکٹو ہے، لیکن ہاں یہ حالات اور واقعات کے مطابق سبجیکٹو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بہت سی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ
چھوٹی لوگوں کی پوزیشنز جو ہوتی ہیں بیچاری بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک معروف اسپیکر کو سن رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ میں افریقہ کے ایسی جگہوں پہ رہ کے آیا ہوں جہاں پہ جو ادھر کا ریجن کا لیڈر تھا, ہیڈ تھا, اس کی ساری پوزیشنز ایک باکس میں آپ ڈال سکتے ہیں. جو ہیڈ ہے, امیجن کریں جو بیچارہ غریب آدمی وہاں کا, یعنی ان کے بھی معاشرے سوسائٹی کے اندر جو غریب طبقہ ہوگا اس بیچارے کی پوزیشن کی, اس کے نزدیک تو انڈا جو ہے نا, یہ مرغی, وہ اس کے لیے دنیا جہان کی ساری پوزیشن ہوتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے صحابہ تھے جن کے پاس حدیث میں ملتا ہے جن کے پاس ایک صرف پورے گھر میں صرف لوہے کا چھلا ہوتا تھا, یا اس سے بھی کم چیزیں ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو ایسے موقع کے اوپر اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں جی وہ کوئی گولڈ کی چیز, ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کسی امیر ملک میں گولڈ کا کوئن بھی کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو, آپ کے نزدیک اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ سزا دے رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اگین یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں. ان سارے معاملات کو دیکھ کے جب اعتراض کریں دین پہ, تو یہ سارے معاملات کو انالیسس کرنے کے بعد پھر آپ سے ججمنٹ پہ پہنچتے ہیں. ورنہ جنرل باتیں کرتے رہیں گے تو آپ باتیں کرتے رہیں, آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی پھر ریالٹی کے اندر. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, آگے چلتے ہیں.